بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شیخ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بزرگ مکہ معظمہ سے ملتان آئے تھے۔ آپ یہیں 578 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے۔ 12 برس کے تھے کہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے اور اس غم کو دور کرنے کے لیے سیاحت اختیار کی۔ پہلے خراسان گئے، اس کے بعد مکہ معظمہ گئے اور حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔ یہیں آپ کی ملاقات حضرت شیخ کمال الدین یمنی سے ہوئی۔ ان سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ مکہ معظمہ سے آپ بغداد تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت شہاب الدین نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنایا۔ اس سے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید جو سالہ سال سے آپ کی خدمت کر رہے تھے بدل ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، لوگوں، تمہاری مثال اس لکڑی کی سی ہے جس میں پانی کی تری پائی جاتی ہے اور جسے آگ مشکل سے پکڑ سکتی ہے۔ اس کے برعکس یہ ہندی فقیر سوکھی لکڑی کی مثال ہے جسے آگ فوراً پکڑ لیتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا محبت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس لباس کا مستحق قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، تم ملتان واپس جاؤ کیونکہ اس ملک کے باشندوں کی ہدایت تم پر فرض کی گئی ہے اور وہ تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ نامی ایک قوال ترکی سے ملتان پہنچا۔ اسے اپنی آواز اور فن پر بڑا ناز تھا۔ اس نے حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری آواز سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جب حضرت شیخ تک نے تمہاری آواز سنی ہے تو یہ عاجز بھی سنے گا۔ رات کو اس کی قوالی ہوئی جسے آپ نے بہت پسند فرمایا اور دوسرے دن قوال کو بہت کچھ دیکھ کر رخصت فرمایا۔ وہ وہاں سے ایودھن اور دلی گیا اور خوب کمائی کی۔ حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ کی، اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ چند ہی سالوں میں ملتان کی حالت بدل گئی۔ ہر طرف مدرسے اور مسجدیں نظر آنے لگی۔ دور دور تک آپ کی شہرت پہنچ گئی اور لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ کے مدرسے میں دینی تعلیم مفت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ کتابیں، سیاہی اور قلم کاغذ تک مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے میں قسم قسم کے لذیذ کھانے پکتے تھے۔ آپ کا قول تھا کہ انسان کو چاہیے کہ عام دنیا داروں کی طرح کھائے پیے، دنیا کی لذت سے فائدہ اٹھائے، لیکن خدا کو نہ بھولے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک دفعہ ایک عورت اپنے قریب الموت گوشے جگر کو لے آئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے طالب دعا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ بچہ بظاہر مر گیا اور وہ عورت مایوس و نامراد اپنے گھر کو جانے لگی۔ اتفاق سے گھر کے باہر حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو کھیل چھوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے۔ عورت نے کہا کہ تمہارے دادا جان کے دربار میں گئی تھی کہ میرے اس مرتے ہوئے بچے کو دوبارہ زندگی حاصل ہو جائے، مگر افسوس کے ناکام لوٹنا پڑا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر دیکھو تو صحیح، مجھے تو بچہ زندہ لگتا ہے۔ خدا کی شان ملاحظہ ہو کہ جب عورت نے بچے کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو سچ مچ بچہ مسکرا رہا تھا۔ وہ عورت خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے یہ واقعہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو منع فرمایا کہ بیٹا، اہل طریقت کے نزدیک ایسی دلیری پسندیدہ نہیں۔ 665 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت بہاؤالدین مکان کے اندر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت صدر الدین باہر کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور ان کی طرف ایک لفافہ بڑھا کر بولا، یہ خط بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دو۔ انہوں نے لفافہ اپنے باپ کے حوالے کر دیا اور خود باہر آ کر اس اجنبی کو تلاش کرنے لگے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ جب وہ مکان کے اندر گئے تو حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر خط پڑا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما چکے تھے۔ انہوں نے خط پڑھنا چاہا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ٹھیک اسی وقت حضرت بابا فرید الدین
مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، بھائی زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اتنا کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر آپ نے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے مریدوں میں حضرت صدر الدین عارف، رکن الدین، سید جلال الدین اور سندھ کے لال شہباز قلندر نے بڑی شہرت